لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کے جو تمام سابق پلیئرز ہیں، سابق کہہ لیں یا سابقہ دور کے پلیئر کہہ لیں، ان کو ایک جنون سا آ گیا ہے کہ دوبارہ پاکستان ٹیم میں وہ کھیل سکتے ہیں، یا پھر پاکستان سپر لیگ کی جو ایک توجہ ہے، دلچسپی ہے، ان میں بڑھ رہی ہے۔ اماد وسیم اور محمد عامر کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب عمران نذیر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور واپسی کا اعلان کیا، کوشش کر رہے ہیں، تو ایک عجیب سی بات لگی۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ احمد شہزاد بھی اس حوالے سے گو کہ وہ پہلے سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے 2 میڈیا انفلوئنسر بھی ہائر کیے ہوئے ہیں جو ان کی پروجیکشن کر رہے ہیں میڈیا پر، ان کے پرانی اننگز نکال کر ڈال رہے ہیں کہ احمد شہزاد کتنا بڑا ہیرا ہے۔ گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد شہزاد ایک باصلاحیت کھلاڑی ہے یا پھر تھا، اور لیکن اب میں اس رپورٹ میں آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں وہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ احمد شہزاد چاہتے کیا ہیں، لیکن اب ان کی اہم توجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیاست نہیں آتی ہے، کارکردگی کی بنیاد پر میں ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو رہا، میرا کام تھا پرفارمنس دینا۔ اب یہاں حیران کن چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں خلف اٹھا کر کے ان کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں، وہی سیاست کرتے ہیں، تو بھائی جان احمد شہزاد صاحب، کوئی آپ کی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا جب تک آپ پرفارمنس نہیں دیں گے۔ اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، جس کا آپ نے دعویٰ کیا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہوئی ہے، اس کے باوجود مجھے سلیکٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کے حالیہ سیزنز میں صرف ایک ہی اچھی پرفارمنس ہے، اور وہ ہے قائد اعظم ٹرافی 2023-2024، لیکن اس میں بھی آپ ٹاپ بیٹسمین نہیں تھے، اس میں بھی آپ 9ویں نمبر پر تھے۔ 6 میچز کھیلے، 482 رن ضرور کیے، جس میں 253 رنز کی ایک شاندار اننگز شامل تھی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سیزن میں ڈبل سنچری کرنے والے آپ واحد کھلاڑی تھے، بلکہ ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو اسٹرائک ریٹ تھا 58 رن فی 100 بال، جو کہ آج کل کی کرکٹ میں گو کہ یہ ریڈ بال ہے، اس میں چل جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر تھے صاحبزادہ فرحان، ان کا اسٹرائک ریٹ 72.58 تھا، اور 84 کی ان کی ایوریج تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 847 رنز کرنے میں کامیاب رہے، 245 رنز کی اننگز بھی شامل تھی۔ دوسرے نمبر پر سرفراز تھے، انہوں نے بھی ڈبل سنچری کی، 2 سنچریاں 4 ففٹیاں بنائیں جو کہ آپ کے برابر تھیں، 99 کی ان کی ایوریج تھی۔ اسد شفیق بھی اوپر تھے، زین عباس بھی اوپر تھے، علی زریاب بھی آپ سے اوپر تھے، کامران غلام بھی آپ سے اوپر تھے، سائم ایوب بھی آپ سے اوپر تھے، محمد حریرہ بھی آپ سے اوپر تھے۔ تو آپ قائد اعظم ٹرافی 2023-2024 کے بھی ٹاپ اسکورر نہیں تھے، ٹاپ بیٹسمین نہیں تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ کپ، جو کہ جب سے پاکستان میں دوبارہ سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ شروع ہوئی ہے، اس میں آپ رنز کے اعتبار سے 36ویں نمبر پر رہے ہیں، 36ویں۔ 35 کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے زیادہ رنز کیے ہیں۔ بھائی جان ایسا نہیں ہو سکتا کہ 36ویں نمبر کے کھلاڑی کو ٹاپ پہ لے آ جائے، یہ فارم 47 نہیں ہے کہ مرضی کے آپ اپنے اعداد و شمار چینج کر لیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ 3 میچز کھیلے ہیں اور 273 ان کا سکور رہا، 77 ان کا بیسٹ سکور تھا۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں وائٹ بال میں، جہاں پر وہ واپسی کا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کا تو وہ خیر کہہ بھی نہیں رہے، وہ تو وائٹ بال میں خاص طور پر PSL میں خود کو نظر انداز کرنے پر نالا ہیں۔ تو اس کی میں بات کر لیتا ہوں۔ پاکستان ون ڈے کپ کھیلا گیا، ایک روزہ میچ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جس میں سائم ایوب سب سے اوپر تھے، 49 کی ایوریج تھی، 397 رنز کی، 115 کا اسٹرائک ریٹ۔ شرجیل خان نے 2 سنچریاں سکور کی، 124 کا اسٹرائک ریٹ تھا، آپ سے زیادہ رنز کر چکے تھے، 344۔ حسیب اللہ خان نے آپ سے زیادہ رنز کیے، 65 کی ایوریج رہی، 2 سنچریاں اور ایک 50 بنائی، جبکہ اس کے مقابلے میں احمد شہزاد 65ویں نمبر پر رہے۔ کیا 65ویں؟ یعنی کہ 64 دیگر ایسے بلے باز تھے جنہوں نے احمد شہزاد سے زیادہ رنز کیے۔ احمد شہزاد نے 4 اننگز کھیلی، 20 ان کا بیسٹ سکور رہا، اور 4 میچوں کا کل ملا کر 53 رنز کر سکے، اور وہ بھی 68 کے اسٹرائک ریٹ سے، 13 کی ایوریج رہی، 7 چوکے اور 2 چھکے لگا سکے پورے ٹورنامنٹ میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دسمبر میں کھیلا جانے والا
گزشتہ جو دسمبر تھا 2023 کا نیشنل T20 کپ، جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر پاکستان سپر لیگ کی جو فرنچائزز ہیں وہ ٹیم کا انتخاب کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں۔ اس میں صاحبزادہ فرحان ٹاپ پر تھے، 178.91 ان کا اسٹرائک ریٹ تھا، 178 لگ بھگ 179 اسٹرائک ریٹ، 1 سنچری اور 4 ففٹیاں بنائی تھیں، 29 چھکے لگائے تھے، 492 رنز کیے تھے۔ کامران غلام دوسرے نمبر پر تھے، ان کو بھی کسی ٹیم نے پک نہیں کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ سجاد علی جونیئر نے 442 رنز کیے تھے، 143 کا اسٹرائک ریٹ تھا، 550 پلس اننگز تھی، 22 چھکے تھے۔ عمیر بن یوسف اس سے اوپر تھے، افتخار احمد نے شاندار پرفارمنس دی تھی، یاسر خان نے، اور احمد شہزاد تھے 7ویں نمبر پر۔ اسٹرائک ریٹ کتنا تھا؟ 133۔ اب جس کا اسٹرائک ریٹ 140 سے زیادہ ہے، یا صاحبزادہ فرحان 178 کا اسٹرائک ریٹ، آخری لمحات میں وہ لاہور قلندر کا حصہ بنے تھے، کہہ رہے ہیں کہ احمد شہزاد ان سے اچھے ہی ہیں، ان کی پرفارمنس اچھی ہے۔ بھائی آپ کو اس خام خیالی سے نکلنا پڑے گا، آپ کو پرفارمنس دینا پڑے گی جو واقعی ہی پرفارمنس ہو۔ صرف رنز کرنے کو پرفارمنس نہیں کہتے، پرفارمنس ایسی ہو جیسا کہ شرجیل خان نے پاکستان ون ڈے کپ میں دکھائی، سیم ایوب نے نیشنل T20 کپ میں دکھائی، یا پاکستان سپر لیگ میں دکھائی کہ ہر کوئی کو بول اٹھا، یا پرفارمنس ایسی ہو کہ عثمان خان جیسی ہو کہ ہر کوئی بولے یار بندے نے پرفارم کیا ہے۔ آپ اکیلے بندے ہوں گے جو خود کہتے ہیں کہ میری پرفارمنس سب سے بیسٹ ہے، میں پرفارمنس دے رہا ہوں، مجھے سلیکٹ نہیں کیا جا رہا، تو یہ آپ اس خام خیالی سے نکل آئیں۔ اور جو میڈیا کے انفلوئنسر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان ٹیم میں کھلوا دیں گے، آپ کی ہم پروجیکشن کریں گے میڈیا پر، آپ کی کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو جب تک آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو ایسی آواز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب آپ کی پرفارمنس ہوگی تو ہر آواز آپ کے لیے خود بخود اٹھے گی۔ اور امید ہے کہ یہ بات احمد شہزاد کو سمجھ آ جائے گی۔